عالمی ہربل دواخانے کی جانب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور عالمی ہربل دواخانے کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے ایک بہترین جانکاری کے ساتھ۔ تو آج کی جانکاری ہے دوستو گل مہندی کی۔ گل مہندی کو جو انگریزی زبان میں ہینا فلاورز اور مادری زبان میں مہندی کے پھول اور طب میں گل مہندی اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ مہندی کا پودا پھولدار نہایت خوش منظر ہوتا ہے اور اس کے پتے باریک باریک لمبے اور نازک اور ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تخم چھوٹے چھوٹے دانہ الائچی کے مشابہ سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ پھول مختلف رنگ کے ہوا کرتے ہیں اور اس کا مزاج گرم تر ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے افعال بھی جانیں۔ اس کے پھولوں کو سبزی بنا کر بھی کھایا جاتا ہے اور مقوی باہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی شاخوں اور تنے کو پانی میں خفیف جوش دینے کے بعد سرکے میں ملا کر اچار بنایا کرتے ہیں جو نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کے تخموں کو باریک پیس کر خروج مقد میں لگاتے ہیں اور اس کے پتوں اور پھولوں کا پانی نچوڑ کر جلے ہوئے عضو کو حرارت دور کرنے کے لیے یعنی اس کی سوزش اور تسکین کو آرام دینے کے لیے اس پر لگاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گل مہندی کو مقوی باہ اور مقوی معدہ اور مقوی بدن اور مفرح بیان کیا جاتا ہے اور خاص نفع تو اس کا یہ ہے مقوی باہ اور مقوی معدہ ہوتے ہیں اور مضر مرطوب مزاجوں کے لیے۔ اور اس کی مقدار و خوراک 5 ماسہ سے 7 ماسے تک ہوتی ہے۔ گل مہندی کو خشک کر کے پیس کر عام طور پر لوگ ہاتھوں اور پاؤں پر اپنے لگاتے ہیں، سر کے بالوں اور داڑھی پر بھی اس کو لگایا کرتے ہیں اور شادی بیاہ میں عام طور پر لڑکے اور لڑکیاں اس کو استعمال کرتے ہیں اور فیض اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے مقاموں پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصفی خون بھی ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں جس کی وجہ سے تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے پورا فیض حاصل کرتے رہیں۔ اور ہماری یوٹیوب چینل پر کئی زبانوں میں ویڈیو صحت کی حفاظت کے لیے دی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ گجراتی زبان میں 602 نمبر ویڈیو ہے اور ہندی میں 286 نمبر جس کا نام ہے سواستھ کی رکشا، اور انگلش میں ہیلتھ اینڈ ایکسرسائز کے نام سے ویڈیو 273 نمبر، عربی میں 281 نمبر اور مادری زبان میں 153 نمبر۔ دیکھیے اور فائدہ اٹھائیے اور اسی کے ساتھ اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے